سر یہ بھی بتائیے گا کہ یہ جو آج انسانی حقوق کمیشن کی ایک رپورٹ سامنے آئی ہے جس میں 27ویں آئینی ترمیم کا ذکر کیا گیا ہے، یا اس پر جو سوالات اٹھائے گئے ہیں، ساتھ ہی ساتھ پیکا ایکٹ، آزادی صحافت اور مسنگ پرسنز کا بھی ذکر کیا گیا ہے کہ نئے کیسز تقریباً 273 کے قریب نئے کیسز بھی سامنے آئے، تو اس رپورٹ پر سر کیا آپ کامنٹ کریں گے؟ دیکھیے، میں نے ابھی رپورٹ پڑھی نہیں ہے، لیکن آپ کی بات پہ اگر میں اتفاق کروں، دیکھیں ماضی میں بھی اس طرح کی رپورٹس آتی رہیں، لیکن آپ نے پھر یہ دیکھا کہ بہت سارے لوگ جو کہ خود جو ہے وہ اپنی مرضی سے جو ہے وہ لاپتہ ہو گئے تھے یا کسی کالعدم تنظیموں کے ساتھ جڑے ہوئے تھے، بعد میں جب پتہ چلا ان کی ٹریننگز ہو چکی ہوئیں، کچھ لوگ ایون کہ خود کش دھماکوں کی ٹریننگ کر کر واپس آئے۔ ابھی بلوچستان میں آپ نے ریسنٹلی دیکھا تو پتہ چلا کہ یہاں انہیں لاپتہ تصور کیا جا رہا تھا، وہاں وہ ریاست کے خلاف ایک منظم دہشت گردی کی منصوبہ بندی اور ٹریننگ کا حصہ تھے۔ تو میرے خیال سے ایسا ہرگز نہیں ہے، آپ بھی اسلام آباد میں رہتے ہیں، آپ بھی حکومت کے خلاف پروگرام بھی کرتے ہیں، ہمیں بھی کرتے ہیں، کوئی ایسا جنگل کا قانون نہیں ہے کہ کوئی بھی بندہ جو ہے غائب ہو جائے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ اگر کوئی جرم کرتا ہے، جرم کی نوعیتیں ہیں، اگر کوئی تعزیرات پاکستان کی دفعات کے تحت جرم کرتا ہے تو اس کو زیر پی پی سی جو ہے وہ پنش کرتی ہے۔ اگر کوئی بندہ جو ہے ریاست کے خلاف جو ایک ریڈ لائن ہے وہ کراس کرتا ہے تو ظاہر ہے پھر اس کے ساتھ وہی سلوک ہوتا ہے جو غدار کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو وہ لامحالہ یہ کہنا کہ ریاست غائب کر دیتی ہے یا ریاست جیل میں ڈال دیتی ہے، کبھی ریاست کسی اپنے معزز شہری کو یا ایون کہ کسی سے رائے کا اختلاف ہو یا ایون کہ ایسا بندہ جو کہ قانون کے دائرے میں رہ کر اپنا کام کر رہا ہو، نہ کوئی ریاست ایسا کرنا چاہتی ہے، نہ کوئی ریاست اس طرح کا کام افورڈ کر سکتی ہے۔ یہ میں سمجھتا ہوں کہ صرف ایک منظم بیانیہ بنایا جاتا ہے جب کوئی چیز نہیں بنتی آپ کے ملک کے خلاف۔ اب آپ کو چھوٹی سی بات بتا دوں کہ 142 کے قریب رپورٹرز آئے ہوئے تھے ابھی باہر سے، جب ہمارا مذاکرات کا دور 1 چل رہا تھا، تو وہ سب لوگ حیران تھے۔ وہ اسلام آباد میں سنیپ چیٹ بنا رہے تھے، وہ ٹک ٹاک بنا رہے تھے۔ مجھے برازیل کے ایک رپورٹر نے کہا، اس نے کہا ہمارے ذہن میں امیجن ہی نہیں تھا کہ اسلام آباد ایسا بھی ہوگا، ہمیں تو ایک ہی پاکستان دکھایا جاتا تھا۔ جو ظاہر ہے میں آپ کا نہیں کہہ رہا، لیکن کچھ میڈیا کے حلقے کرتے ہیں وہ کام، ٹویٹر پہ کرتے ہیں اور پھر بھارتی ٹی وی چینلز کو زیادہ ابھارتے ہیں۔ پاکستان ماشاءاللہ ایک پرامن ملک ہے، ریاست کو اپنے شہریوں کا پورا احساس ہے، اور جب تک آپ ریاست کو مکمل دیوار سے لگانے کی کوشش نہ کریں اور ریاست کے خلاف منظم دہشت گردی، وہ دہشت گردی آپ کی پریکٹیکل بھی ہو سکتی ہے، وہ ڈیجیٹل کے ذریعے بھی ہو سکتی ہے، تو ہر بندے کا اپنا اپنا ایک حصہ ہوتا ہے، تو تب تو ذرا ایکشن ہوتا ہے۔ ادروائز گھر بیٹھے ہوئے یا راہ چلتے ہوئے کسی بندے کو نہ ریاست کے پاس اتنا ٹائم ہے، نہ ریاست کی خواہش ہوتی ہے کہ اس کو ہم جو ڈسٹرب کریں یا اس کی فنڈامنٹل رائٹس کو مجروح کریں۔ حذیفہ صاحب، اگر میں آپ کے سامنے یہ جو رپورٹ میں ایک ذکر کیا گیا ہے وہ اگر میں پڑھ لوں، جس میں کہا گیا ہے کہ پریس فریڈم جو انڈیکس ہے 2025، اس میں پاکستان کی جو درجہ بندی ہے وہ 6 درجے گر کر 180 ممالک میں سے 158 پر آ گئی ہے، تو آپ اس کی وجوہات کیا سمجھتے ہیں، کس کو ذمہ دار سمجھتے ہیں؟ دیکھیے، میں اتفاق کروں یا نہ کروں، وجوہات پہ اگر آپ جائیں تو وجوہات ظاہر ہے 2016-17 سے کام شروع ہوا، اور ظاہر ہے پھر وہ کہتے ہیں نا کہ چراغ سب کے بجھیں گے، ہوا کسی کی نہیں۔ ٹھیک ہے، تو ظاہر ہے پھر باقی بھی ظاہر ہے اس میں آئے، لیکن موجودہ صورتحال میں تو میں سمجھتا ہوں کہ تحریک انصاف اس کی ذمہ دار ہے، اور انہوں نے جس طریقے سے اربوں روپے لگا کر اپنی لابنگ کی امریکہ میں، برطانیہ میں، یو این میں، یورپی یونین میں، تو لامحالہ جب آپ ہر جگہ پاکستان کی نیک نامی پہ انگلی اٹھائیں گے، بدنامی کریں گے، آپ کے اپنے پارٹی فنڈڈ وی لاگرز خود کو صحافی ڈکلیئر کر کر بتائیں گے کہ میری ریاست نے یہ کر دیا، یہ کر دیا، جھوٹی سچی کہانیاں بیان کریں گے، تو اس 7-8 درجے رینکنگ تو میں سمجھتا ہوں پھر بھی ہماری خوش قسمتی ہے کہ کم ہوئی ہے۔ جب آپ کے اپنے ہی، وہ کہتے ہیں گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے، جب گھر کے اپنے ہی جو ہے وہ گھر کو خراب کر رہے ہیں اور بدنام کر رہے ہیں، تو پھر یہ رینکنگ 5-8 درجے گرنا کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ اچھا نہیں، لیکن حذیفہ صاحب یہ تو آپ نے پی ٹی آئی کا ذکر تو کیا، لیکن ابھی اگر آپ دیکھ لیں تو یہ تو تقریباً پی ٹی آئی کی حکومت کے بعد تو اتحادی حکومت ہی رہی ہے، اور شہباز شریف صاحب وزیر اعظم رہے ہیں، تو آپ نہیں سمجھتے کہ یہ ذمہ داری موجودہ حکومت پر جو ہے وہ نافذ ہوتی ہے، یا وہ ذمہ داری اس کی لیں؟ وجوہات یہی ہیں کہ ایک بڑی سیاسی جماعت جس کا دل چاہتا ہے وہ کہتی ہے ہم IMF پروگرام نہیں لینے دیں گے، ہم IMF کو لکھ کے نہ دے، اگر اس نے قرضہ دیا ہم واپس نہیں ہونے دیں گے۔ وہی جماعت اپنا بیانیہ دینے کے لیے پاکستان کی سلامتی کو خطرے میں ڈالتی ہے، نوحمئی کر دیتی ہے، تو اس جماعت کے لوگوں سے آپ کوئی بعید نہیں کر سکتے۔ ان کا شہباز گل بیٹھا ہوا ہے باہر، باقی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، جبران بیٹھا ہوا ہے، وہ سارا دن اگر اپنے
ریاست کے اربوں روپے کے پیسے سے جب بانی وزیر اعظم تھے عمران خان، جو ڈیجیٹل آپ نے کھڑا کیا، اس کو اگر آپ ریاست کے خلاف استعمال کریں گے اور یہ بتائیں گے ہر وقت کہ آزادی اظہار خطرے میں ہے، آزادی اظہار خطرے میں ہے، اور کلٹ اسی کے پیچھے چلے گا، تو پرسیپشن از مور امپورٹنٹ دین ریئلٹی. یہ ریئلٹی نہیں ہے لیکن پرسیپشن بالکل ایسی بلڈ کی گئی ہے، اور اس پرسیپشن کو بلڈ کرنے کے پیچھے آپ کے ملک کی اپنی وہ جماعت ہے جو کہ ایک سسٹم کا حصہ رہی ہے، شاید جو کل بھی سسٹم کا حصہ بننے کا خواب دیکھتی ہو. تو جب آپ کے اپنے یعنی گھر کا بندہ ہی گھر کی برائیاں بیان کرے گا تو اس کی کریڈیبلٹی زیادہ ہوتی ہے. ادروائز میں سمجھتا ہوں کہ بانی تحریک انصاف نے جو کام کیا تھا وہ اس دور میں نہیں ہے، اور مزید بھی اگر کوئی ہمارے دور میں کوئی قدغن ہے میں کہتا ہوں وہ بھی نہیں ہونی چاہیے. لیکن بات صرف یہ ہے کہ جو صورتحال آپ بیان کر رہے ہیں کہ رینکنگ نیچے آئی ہے، باقی چیزیں، اس کی ایک ہی وجہ ہے کہ تحریک انصاف جہاں بیٹھتی ہے اپنے ملک کو خراب کرتی ہے، اپنے اداروں کو ڈیفیم کرتی ہے، آپ کی گورنمنٹ کو کرٹیسائز کرواتی ہے، آپ پہ جھوٹے نت نئے الزامات لگاتی ہے. صابر شاکر ہے، عمران ریاض ہے، باہر بیٹھ کر اپنے ویلاگنگ کے چکروں میں جو کچھ کرتے ہیں سارا آپ کے سامنے ہے. جی جبران الیاس ہے، باقی لوگ. تو ظاہر ہے اس کے بعد جو انسانی حقوق کی تنظیمیں ہیں یا رپورٹرز وداؤٹ بارڈرز ہے یا باقی انٹرنیشنل یونین آف جرنلسٹ ہے، وہ سارے لوگ انہی کو دیکھ کے کم از کم کچھ نہ کچھ تو ان کے اوپر اثر پڑتا ہی ہوگا نا، اور وہ آپ کو اس رپورٹ میں نظر آ رہا ہے. چلیں ٹھیک ہے حذیفہ صاحب، بہت شکریہ آپ کا وقت نکالنے کے لیے. ناظرین، حذیفہ رحمان صاحب کی گفتگو آپ نے سنی. ہم یہاں پر ایک مختصر سا بریک لیں گے اور بریک کے بعد جو انسانی حقوق کمیشن کی رپورٹ ہے اس پر ہم بات کریں گے اور چیئرمین HRCPA میں جوائن کریں گے.